ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا, چیف جسٹس بنایا تھا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں, اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں, غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتی رہی, امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا, ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے بزرگوں نے. کہنے لگی 40 درہم ہے, اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک, کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی
औलिया की उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है। उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज तो असातिज़ा किराम, असातिज़ा, मुझसे एक टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाएं। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले, कोई लावारिस बच्चा ढूंढे, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लें, किताबें अपने जिम्मे ले लें, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लें, रोज जेब में टाफियां डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है। फरमाया 2 महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते।